بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا۔ لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر۔ عزیز دوستو، قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ان کے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کوئی آج تک نہیں بتا سکا کہ جان جسم کے کتنا قریب ہوتی۔ یہ ضرور کہتے ہیں میری جان نکل گئی، میری جان پہ بان آئی، لیکن یہ کوئی نہیں بتا سکا کہ جان جسم کے کتنا قریب ہوتی ہے۔ جب یہ نہیں بتا سکے کہ جان جسم کے کتنا قریب ہے تو جو جان سے بھی زیادہ قریب۔ فرمایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب ہیں، ہماری جان سے بھی زیادہ ہمارے مالک ہیں۔ اب بات ہوتی ہے کہ آپ کے کوئی چیز قریب ہے تو آپ اسے محسوس بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ بے حس ہو جائیں، اس کو محسوس نہ کریں تو چیز جتنی مرضی قریب ہو اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کے اندر احساس ہو کہ یہ چیز میرے پاس ہے، میرے قریب ہے، اور پھر اس کی اہمیت کا بھی پتہ ہو تو پھر اس چیز سے پیار ہو جاتا ہے، پھر اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، پھر اسی کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے، اسی کا نام جپنے کو دل چاہتا ہے، اسی کے ہو کر جینے کو طبیعت مانتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ احساس ہو کہ میرے کون سی چیز میرے کتنی قریب۔ اسلام کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے کہا کہ نماز توجہ سے پڑھیں، روزہ توجہ سے رکھیں، لیکن انہوں نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ نہیں دی۔ اس بات کو اچھی طرح اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں کہ آپ کا بال بچوں سے بھی رشتہ اگر یہ ہونا کہ تمہیں پالنا ہے اور بڑھاپے میں تم نے مجھے پالنا ہے تو پھر یہ تجارت ہے۔ اور اگر بیوی کے ساتھ بھی آپ کا رشتہ اس بات کا ہو کہ تو نے میرے کپڑے دھونے ہیں، میں نے تجھے خرچہ دینا ہے، تو پھر یہ میاں بیوی کا رشتہ نہیں، پھر یہ تجارت ہے۔ لیکن اگر اولاد سے محبت ہو، گھر میں آپ کا پیار ہو، پھر گھر بنتا ہے، پھر ایک دوسرے کے درد کا احساس ہوتا ہے، پھر تھوڑی سی مشقت کسی کے لیے برداشت کرنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایمان کا ذائقہ چکھنا چاہو نا، ایمان کا مزہ کیا ہے، تو فرمایا پھر ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرنا۔ پھر سمجھ لیں اس بات کو، فرمایا اگر تم مزیدار مسلمان بننا چاہو، ایسے نہیں کہ اوہو داڑھی رکھ لی تو لوگ کیا کہیں گے، تو نماز بڑی مشکل ہے جی، میرا دل نہیں لگتا جی، یہ کچی پکی باتیں نہیں۔ اگر تم چاہو کہ تمہیں ایمان کا مزہ آئے، ایمان کا مزہ چکھو، تو فرمایا پھر ساری دنیا سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کرو۔ تم پیار کرو تمہیں مزہ آئے گا۔ تم کہتے ہو مسجد آنے کو دل نہیں کرتا، پھر تمہارا یہ دل ہوگا میں نے جانا ہی نہیں مسجد سے، پھر تو جایا ہی نہیں جائے گا۔ جب انسان کو کسی چیز کا مزہ آنے لگ جائے تو پھر تو آپ یقین کریں اس میں مست ہو جاتا ہے وہ، پھر تو دائیں بائیں سوچتا ہی نہیں۔ ایمان کا مزہ یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر بندہ اللہ رسول سے پیار کرے، ہر چیز سے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی، حضور فرمانے لگے تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تمہاری خواہشات میرے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ یہ پھر سمجھنا ہے آپ کو، تمہاری خواہشات، فرمایا گویا تم نے چاہت بھی وہ کرنی ہے جو تمہارے نبی کی چاہت ہے۔ یہ ایک خاصی لطیف بات ہے، اس کو سمجھیے گا۔ فرمایا تم نے چاہنا بھی وہ ہے جو تمہارے نبی کی چاہت ہے، وہ چاہنا ہے تم نے، اس پر تم نے توجہ کرنی ہے کہ تمہارے محبوب کیا چاہتے ہیں، تمہارے رسول کی کیا چاہت۔ یہ جب تمہارا مزاج بن جائے نا، گویا تم اپنے آپ کو باندھ کے، اپنی خواہشوں کو لپیٹ کے، اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے لا کے اپنے نبی کے قدموں میں پھینک دو۔
ایسا نہ ہو کہ حضور کچھ کہیں اور تمہاری چاہت کچھ اور ہو، یہ نہیں. یعنی اگر حضور کی چاہت سادگی ہے تو میری چاہت بھی سادگی ہونی چاہیے. اگر حضور کی چاہت قرآن پاک کی تلاوت ہے تو میری چاہت بھی پھر ایسا نہ ہو کہ حضور قرآن سننا چاہیں میں گانا سننا چاہوں. یہ نہیں. تمہاری چاہتیں، تمہاری خواہشات، یعنی تم سوچو بھی وہ جو تمہارے نبی چاہتے ہیں، تم کرو بھی وہ جو تمہارے رسول چاہتے ہیں. تمہاری طبیعت بدل جائے، تم کیوں کچھ اور سوچو، تمہاری سوچیں حضور کی غلام ہو جائے. حضرت ابو بکر صدیق سردار تھے، مالدار آدمی تھے، بڑی تجارت کی، مال کمایا، نام کمایا، دنیا داری کی، سارے کام کیے. پھر وہ مسلمان ہوئے، اور جس دن مسلمان ہوئے نا اپنے آپ کو اچھی طرح باندھا، جکڑا، ہاتھ پیر باندھ لیے، سوچیں کنٹرول کر لی، اور ہر چیز کو بوری میں بند کر کے رسول اللہ کے قدموں میں پھینک دیا. پھر جو حضور نے کہا جناب صدیق اکبر نے کیا. پھر حضور جو فرماتے تھے نا کسی اور سے بھی، تو صدیق اکبر سمجھ جاتے تھے کہ میرے نبی پاک کی رضا کیا ہے. پھر وہ اپنے آپ کو، پھر انہیں مزہ آیا، پھر انہوں نے جی کے دکھایا، اور اس طرح غلامی کی کہ وہ نبی پاک کے لاڈلے ہو گئے. حضور کو ان سے پیار ہو گیا، سرکار انہیں چاہنے لگے. دیکھیں نا، بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلانا بندہ جو ہے نا یہ میری مرضی کے بغیر آگے پیچھے ہو سکتا. تو حضرت ابو بکر صدیق، پھر حضور نے جناب صدیق اکبر سے پیار کیا. حدیث کے راوی ہیں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. کسی نے پوچھا تھا علی آپ بتائیے نبی پاک علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ تھا؟ تو آپ فرمانے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ. تو وہ کہنے لگا میں نے تو مردوں میں پوچھا تھا. تو حضرت علی فرمانے لگے وہ بھی کوئی مشکل سوال نہیں، حضور کو مردوں میں سب سے زیادہ پیار عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق سے تھا. اچھا یہاں ایک اور لطف کی بات ہے، اسی مشکات میں یہ حدیث ہے تو اسی مشکات میں کی دوسری حدیث بھی سنیں. کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ نبی کریم کو سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ ہے؟ کہنے لگی یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ. تو وہ کہنے لگا جی میں نے تو مردوں میں پوچھا تھا. تو فرمانے لگے یہ بھی کوئی مشکل سوال نہیں، حضور کو مردوں میں سب سے زیادہ پیار فاطمہ کے شوہر مولا علی شیر خدا کے ساتھ. وہ ایک دوسرے پہ رشک کر رہے ہیں اور دنیا کہتی ہے کہ معاذ اللہ حسد کرتے تھے. وہ رشک کر رہے ہیں، رشک سے بتا رہے ہیں. حضور کو پیار تھا جناب صدیق اکبر سے. کئی دفعہ نا کچھ اپنے بھی بوجھ بننے لگتے ہیں، مرضی کے مطابق نہیں چلتے. وہ تھوڑی سی اپنی بھی خواہش شامل کر، تھوڑی اپنی بھی انا شامل کرتے ہیں. تیری اگر انا یار کے مقابلے میں آ گئی تو دنیا کا سب سے کمزور آدمی ہے. تو کنگال بندہ ہے کہ محبوب کے رستے میں تیری انا آ گئی، غلامی کے رستے میں تیرا وجود آ گیا، اور فقیری کے رستے میں تیری ذات آ گئی. تو کنگال آدمی ہے، تو سیاڑا نہیں، دنیا کا سب سے پاگل آدمی ہے. حضرت صدیق اکبر نے اپنے آپ کو لپیٹ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی. کبھی کوئی شے رستے میں آئی، نہ باپ، نہ بچے، نہ گھر، نہ دولت، نہ جوانی، نہ شہرت، نہ اقتدار، نہ وقار، کوئی شے نہیں. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نا انہوں نے قرب پا لیا، محبوب کو راضی کرنے میں نا کامیاب ہو گئے. سرکار ان سے پیار کرنے لگے. شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں ازالت الخفا میں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں بیٹھے بیٹھے ایک دن صحابہ سے فرمایا یار روز نہ بیٹھے رہا کرو، وقفے سے ملا کرو. کچھ لوگ زیادہ ساتھ رہنے لگتے ہیں تو ادب نہیں نہ رہتا، ان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈال کے فرمایا. حضور فرمانے لگے روز نہ ملا کرو، وقفے سے ملنے سے محبت بڑھتی. حضرت صدیق اکبر بھی مجمع میں بیٹھے تھے. وہ بھی 3 نمازوں میں نہ آئے تو پیچھے ہی نماز پڑھ کے چلے گئے. ایک روایت ہے عصر مغرب عشاء، اور دوسری جگہ لکھا کہ نہیں ظہر عصر مغرب تھی. پیچھے نماز پڑھی چلے گئے، پھر عصر پڑھی چلے گئے، پھر مغرب پڑھی. اور حضور نے ظہر کے بعد حضرت انس بن مالک سے پوچھا ابو بکر نہیں آئے؟ پھر عصر کے بعد پوچھا ابو بکر نہیں آئے؟ پھر مغرب کے بعد پوچھا ابو بکر نہیں آئے؟ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں بھی حیران تھا کہ وہ نماز تو پڑھ کے گئے ہیں، اور حضور کا طریقہ تھا کہ سلام پھیر کے پیچھے دیکھتے تھے. تو حضور نے دیکھ لیا، پھر بھی 3 دفعہ پوچھا کہ وہ آئے نہیں. سمجھے میری بات کو؟ حضور فرما رہے ہیں نماز پڑھنے تو ساری دنیا ہی آتی ہے، وہ تو اسپیشل آیا کرتا تھا، وہ آیا نہیں. آئے نہیں جناب صدیق اکبر.
تو حضرت انس کہتے میں نے جا کے دروازے پہ دستک کی. حضرت انس قریب رہتے تھے نا حضور کے, تو نبی پاک کے لاڈلے تھے, تو پھر لوگ بھی ان کا لاڈ دیکھتے تھے کہ یہ حضور کا قریبی ہے. وہ کہتے میں نے دروازے پہ دستک دی تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا یار آپ چنگے سیانے بندے. حضور نے 3 دفعہ پوچھا ہے, 3 دفعہ پوچھا ہے. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دوڑے آئے, حضور حکم ہو. تو نبی کریم نے فرمایا یار سارا دن تو نظر ہی نہیں آیا, تو کدھر تھا تو؟ سارا دن ملا ہی نہیں. اللہ کرے آپ کے اس جملے کے حسن کی سمجھ آئے. آپ دیکھیں جو چاشنی یہاں ٹپک رہی ہے, جو وقار یہاں ٹپک رہا ہے, ذرا اس کا مزاج تو دیکھیں. اور یار تو نظر ہی نہیں آیا سارا دن. تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کوئی بات بھی نہیں تھی پر میں رو پڑا. میں نے کہا حضور آپ نے تو فرمایا تھا کہ ذرا وقفے سے ملا کرو, محبت بڑھتی ہے. تو حضور فرمانے لگے ابو بکر میں نے کہا تھا پر تجھے تو نہیں نہ کہا تھا, تو کوئی اور تھے جن کو کہا تھا, تجھے تھوڑا کہا تھا. اور اتنے بڑے جملے نہیں ملیں گے. رسول کریم فرمانے لگے تو یہیں رہا کر, تو رہتا ہے تو میرا دل لگا رہتا ہے, یہیں رہا کر, میرے پاس رہا, تو نہ جایا کر یار, تو ادھر ہی رہا. او پانی پر نہ سہیلیاں رنگا رنگ کڑے, او سجنوں اسی تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. آپ اس لطف کو آپ دیکھیں, اس ذائقے کو. میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ حدیث نہ لوگوں کی روحوں تک اتار دوں. حضور فرماتے ہیں میں نے جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی. وہ بھی کوئی اپنا ہے جو اپنوں سے دلیلیں مانگے, وضاحتیں مانگے, یہ کیسے تھا تو وہ کیسے تھا, تو یہ چیز کدھر سے آئی تو وہ کدھر گئی. آپ اپنوں سے دلیلیں مانگ رہے ہیں, آپ اپنوں سے اپنوں کو کٹہروں میں کھڑا کیا. حضور یہ نہیں فرماتے کہ دلیل تھی کوئی نہیں, فرمایا جس نے مانگی میں نے دی دلیل, اور لوگ دلیل دیکھ کے مسلمان ہوئے. حضور فرماتے ہیں لوگوں سنو یہ میرا ابو بکر ہے, میں نے اسے کہا کلمہ پڑھ لے, اس نے دلیل ہی کوئی نہیں مانگی, فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان. یہ اعزاز ہے. یہاں تو تھک گئے لوگ اپنوں کو دلیلیں دیتے. وہ جی ویسے کیسے تھا, تو ایک بندہ یہ کہہ رہا تھا تو دوسرا, کہنے دے جو دنیا کہتی ہے, تو اپنی بات کر, تو بتا تو کیا کہتا ہے, اپنی رائے بیان کر, تیرا نظریہ کیا ہے, تیرا ذوق کیا ہے, تو چھوڑ لوگ کیا کہتے ہیں, اپنی بات کر. اگر ابو بکر صدیق لوگوں کے کہنوں پہ چلتے تو مکہ تو سارا کچھ اور کہہ رہا تھا. اس وقت تو کچھ تھا ہی نہیں جو کہتا کہ نہیں تو ٹھیک چل رہا ہے, دنیا ساری کچھ اور کہہ رہی تھی. لیکن صدیق اکبر کہہ رہے تھے نہیں نہیں, سچ وہ ہے جو مدینے والے رسول فرماتے ہیں, سچ وہ ہے جو میرے آقا نے فرمایا ہے. اپنی زندگی میں انہوں نے بتایا لوگوں کو کہ دین کا مزہ لینا ہے تو پھر ذرا غلامی کر کے آتا ہے, پھر ذرا پورا پیار کر کے آتا ہے, پھر پوری محبت دے کے پھر غلامی کا مزہ. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا حرم شریف میں داخل ہوئے, ایام مکہ میں, مکے کے دن تھے, حضور حرم مکہ میں داخل ہوئے. کافروں نے, ابو جہل نے پہلے سے سازش کی ہوئی تھی. جیسے ہی حضور اندر داخل ہوئے تو شور کرنے لگا, کہنے لگا یہ تمہارے بتوں کو برا کہتے ہیں, اور تمہیں شرم نہیں آتی, یہ تمہارے معبودوں کو گالی دیتے ہیں, معاذ اللہ یہ برا کہتے ہیں, میں خیال نہیں آتا. لوگوں کو اشتعال دینے لگا. لوگ مختلف جگہوں سے اکٹھے ہو کے حضور کے گرد جمع ہو گئے. آپ نے کہا ہے کہ بت جھوٹے, حضور فرمانے لگے کہا ہے. آپ نے کہا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے, فرمایا کہا ہے. آپ نے کہا ہے یہ کوئی نفع نقصان نہیں دیتے, حضور فرمانے لگے کہا ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال پوچھا حضور نے بیان کیا. چاروں جانب سے وہ نبی کریم پر ٹوٹ پڑے, معاذ اللہ, مارنے لگے. حضرت صدیق اکبر گھر میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. کسی نے کہا ابو بکر وہ تو حرم میں حضور کو مار رہے ہیں, نہ سر پہ ٹوپی نہ پیروں میں جوتا. ابو بکر دوڑے, سر پٹ دوڑے, بھاگے. حضور زمین پہ لیٹے ہوئے تھے, وہ تکلیف دے رہے تھے. حضرت صدیق اکبر نے 2 کو پکڑ کے ادھر پھینکا, 4 کو ادھر پھینکا, 5 کو ادھر پھینکا. ایک جملہ بار بار زبان سے کہتے, ظالموں انہیں مارتے ہو جو تمہاری نجات کا سامان لے کے آئے, انہیں تکلیف دیتے ہو جو کہتے ہیں اللہ میرا رب ہے, انہیں مارتے ہو, شرم نہیں آتی. اب انہوں نے حضور کو چھوڑ کے تو جناب صدیق اکبر کو مارنا شروع کیا. حضرت صدیق اکبر, عقبہ بن ابی معیط, عتبہ اتیبہ, ان کے ہاتھوں میں جوتے تھے. آج کل جوتے وہ نہیں ہوتے جو اس زمانے میں تھے, جوتا ہوتا تھا لکڑی کا, کھڑاؤں کہتے تھے, وہ جوتے پکڑ لیے اور جناب صدیق اکبر کے سر پہ مارنے شروع کیے. سر پہ جوتے لگ رہے ہیں, لگتے جا رہے ہیں, خون بہتا جا رہا ہے. حضرت صدیق اکبر نے بازو کھولے ہوئے, بے ہوش ہو کے گرے.
حضرت اسماء کہتی ہیں میرے والد کو لوگ گھر لائے تو سر بھی سارا لہو سے بھرا ہوا تھا، چہرہ بھی سارا لہو سے بھرا ہوا تھا. عشق تے اگ دوویں ایک برابر، عشق تے اگ دوویں، عشق تے اگ دوویں ایک برابر، پر عشق دا سیک بدھیرا. اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، عشق ساڑے تن میرا. اگ دا دارو می تے پانی، کوئی دسے ہاں پلا عشق دا دارو کیڑا. سجنا اتھے کچھ نہیں بچتا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا. حضرت صدیق اکبر کو گھر لائے تو لہو لہان ہے سارا وجود، خون بہ رہا. جناب اسماء کہتی ہے میں نے سر پہ ہاتھ رکھا دیکھوں کہاں کہاں میرے والد کو، میں رو رہی ہوں. میں نے سر پہ ہاتھ رکھا تو کہتی ہیں بال بھی میرے ہاتھ میں آ گئے اور سر سے چمڑی بھی اتر کے میرے ہاتھ میں آ گئی، گوشت بھی سر سے اترنے لگا. سارا سر ان کا مار مار کے انہوں نے نازک بنا دیا، نرم کر دیا. آپ فرماتی ہیں وہ بے ہوش تھے، ہم ان کے منہ میں دودھ ڈالتے تھے، لیکن وہ جب بھی آنکھ کھولتے تھے تو زبان پر ایک ہی لفظ تھا، ظالموں انہیں مارتے ہو جو تمہیں کہتے ہیں میں اللہ کا رسول بن کے آیا، انہیں مارتے ہو. اس ترتیب سے رسول اللہ کی غلامی کی، اس رنگ میں نبی پاک سے پیار کیا، نبی پاک کے حصے کے زخم اپنے سینے اور دل پر برداشت کیے. اس لیے تو میرے کریم نے فرمایا تھا لوگوں سن لو، میرے ساتھ جس نے بھی نیکی کی میں نے بدلہ دے دیا ہے. میں نے ابو بکر کو نہیں دیا، میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، میں کہوں گا مالک اس نے بڑی نیکیاں کی ہیں تو ہی اسے اجر عطا فرما. میں لے کے جاؤں گا، کہوں گا اے اللہ تو دے اسے اجر، اس نے بڑی نیکی کی، اس نے بڑا پیار کیا، اس نے میرے ساتھ بڑی محبت کی، اس نے بڑی غلامی. کچا پکا نظریہ لے کے جب لوگ دنیا میں چلتے ہیں تو اقبال کہتے ہیں میں کہتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں، یہ بغیر عشق کے دین پہ عمل کر رہے ہیں. اقبال نے پتہ کیا لفظ کا، اقبال کہتے ہیں یہ ڈھیر ہے ڈھیر، اور ڈھیر بھی خاک کا. خاک کا جو ڈھیر ہوتا ہے نا، خاک کا وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تھونک مارے توڑ جاتا ہے. اقبال کہنے لگے بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے. یہ مسلمان نہیں، یہ خاک کا ڈھیر ہے. اب یہ مسلمان نہیں، اب یہ خاک کا. اپنی ساری زندگی. اور دیکھیں نا بڑی دفعہ آپ نے واقعہ سنا ہے، اس پر میں جانا نہیں چاہتا، صرف ایک بات مطلب کی کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں میں لے آیا تھا نا آدھا مال، اور دور تھا قحط کا، غریبی کا. ابو بکر لے آئے سارا ہی مال. تو کہتے ہیں حضور کے پوچھنے کا نا انداز ہی بالکل نرالا تھا، حضور کے پوچھنے کا انداز ہی انوکھا. مجھ سے حضور نے فرمایا کیا لائے ہو؟ میں نے کہا حضور آدھا مال لے آیا ہوں. تو ابو بکر صدیق سے یہ نہیں پوچھا کیا لائے ہو، مجھ سے پوچھا کیا لائے ہو. اور ابو بکر صدیق سے فرمانے لگے گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو. کہتے ہیں وہ جو پوچھنے کا انداز تھا نا، سوالوں میں جو فرق تھا وہ فرق ہی بڑا انوکھا تھا. میں نے کہا عمر تو یہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ یہ تو بڑا لمبا چوڑا کھاتا ہے، تو کیسے پہنچے گا؟ حضور کے پوچھنے کا انداز، مجھ سے پوچھا کیا لائے ہو. اور ابو بکر صدیق سے فرمانے لگے گھر کیا. کہتے ہیں وہ بھی بڑے سیانے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا حضور سارے لے آئے ہوں، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ حضور گھر خالی چھوڑا. کہنے لگے حضور میں کوئی لوارث تو نہیں نا، میں کوئی کنگال تو نہیں نا، رسول اللہ کا ماننے والا ہوں، کیا گھر چھوڑا کے آئے ہو؟ تو کہنے لگے حضور گھر اللہ چھوڑ آیا ہوں اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. حضور بھرا ہوا ہے میرا گھر، بھرے ہوئے ہیں میرے خزانے، میں کوئی کنگال ہوں؟ میں کوئی ایسا ہوں؟ میں محبوب کریم کا غلام، بھرا ہوا گھر چھوڑ کے آیا ہوں، خدا بھی میرے گھر میں اور رسول خدا بھی. کہنے لگے سونیا جس پر آپ کی نظر کرم ہو، جس کو یہ خزانہ ملے کہ ساری کائنات جس رسول کے لیے بنی اور جس کے لیے انبیاء دعائیں مانگیں کہ اے اللہ ہمیں ان کی امت میں بنا دے، فرمایا ساری دنیا جن کے لیے بنی، غار ثور میں اس محبوب کو 3 دن تو میں نے گود میں سلایا ہے. جن کے لیے سارا کچھ بنا وہ سارا خزانہ تو میری گود میں ہے. تو حضور میں کوئی کنگال تو نہیں نا، سارا کچھ تو میرے پاس. حضرت رومی نے لکھا ہے کہ صحابہ جب عشق میں جاتے تھے تو وجد بھی کرتے تھے، وجد بھی. لیکن یہ بھی اس کو ہوتا ہے نا جس کا کوئی ہو. جن بندوں کو پتہ نہیں نا اس رستے کا یہ کیا ہے، تو مقدر سکندر کا دیکھو پیاسے چلے جا رہے ہیں کنارے کنارے، پتہ کو نہیں ہوتا، دور کھڑے ہو کے تنقید کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں نا بیچاروں کو، وہ مزہ چکھا نہیں، نہ اس داستان سے گزرے ہیں، نہ کبھی وہ رنگ ان پہ آیا ہے،
نہ وہ شام کبھی آئی ہے جب وہ کسی کے لیے رو کے رات گزار دے، نہ انہیں خبر ہوتی ہے، وہ دور کھڑے ہو کے کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں۔ تو مجھے کبھی لوگ کہنا فلانا بندہ اعتراض کر رہا تھا تو میں کیوں تھا باندھا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں پانی کتنا گہرا ہے، وہ کبھی اترا ہی نہیں، تو وہ جو کر رہا ہے اسی جگہ پہ وہ بیچارے کو پتہ نہیں نا، وہ صحیح چل رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق 3 دن نبی پاک کو 3 دن غار ثور میں اکیلے تھے، دوسرا کوئی شریک نہیں تھا، یہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، یہ کسی اور کے حصے میں کسی کے حصے میں نہیں آیا، اور 3 دن وہاں اکیلے رہے، اور پھر 12 سال قبر انور میں۔ حضرت عمر تو 12 سال کے بعد آئے نا، 12 سال روضہ انور میں بھی نبی پاک کے ساتھ اکیلے رہے۔ یہ اعزاز ہے، اس اعزاز کو کبھی سمجھیں۔ عارف رومی کہتے ہیں کہ جن حضرت عمر نے جا کے منت کی، کہنے لگے ابو بکر تو میرا یار ہے، میرا تیرا یارانہ ہے، ایک بات میرے ساتھ پیار کر۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے عمر کہیے، کہنے لگے کچھ ہے مانگنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو مانگ، میرے اختیار میں ہوگی تو دوں گا۔ انہوں نے کہا ابو بکر سارا کچھ نہیں مانگتا، میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے۔ اور ان کی زندگی کی نیکیاں کتنی ہیں؟ حضور نے فرمایا جتنے آسمان کے تارے ہیں، اتنی عمر کی نیکیاں ہیں۔ فرمایا میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے۔ وہ غار ثور میں تو 3 دن حضور کے ساتھ رہا ہے نا، ان میں سے ایک رات مجھے دے دے، ساری تیری نیکیاں ان میں سے ایک رات مجھے دے دے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے میں نے تجھے کہا تھا میرے اختیار میں ہوگا تو میں دے دوں گا، یہ میرے اختیار میں ہی نہیں، یہ میرے اختیار والا کام، اور تجھے میں نے کہا تھا کہ کچھ ہے مانگ لے، تو نے تو میرا کل سرمایہ ہی مانگنا شروع کر دیا۔ یہ نہیں میں دیتا بھائی، یہ تو میرا سرمایہ حیات ہے، یہ تو اصل ہے۔ بٹھا کے اپنے محبوب کو اپنے پہلو میں، جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال ہی کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا رسول اللہ کی غلامی کی، نبی پاک کا ادب کیا، حضور کا اکرام کیا، اپنی زندگی لگا دی، حضور کی رضا کو پا گئے تھے، سمجھ گئے کہ حضور اس بات میں راضی ہوتے ہیں، یہاں حضور ناراض ہوتے ہیں، وہ سمجھ گئے، ہر اس چیز کا خیال رکھتے، ہر اس شے کا جو میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ حضور کا وصال ہوا نا تو امام حسن اور امام حسین کی عمریں ابھی 7، 8 سال، 9 سال کے بیچ تھیں، تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام حسن آئے مسجد میں، تو ممبر پہ بیٹھے ہوئے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق کو، تو کہنے لگے نیچے اترنا، میرے نانا کا ممبر ہے۔ بچوں کو بڑی پہچان ہوتی ہے نا ابا کے کپڑوں کی، سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے نانا کا ہے، یہ میرے نیچے اترو، یہ ممبر میرے نانا کا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے جلدی سے پکڑا اور پکڑ کے فرمایا ذرا حسین حسن یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اب دیکھیں نا بچہ یہاں کسی کا شور کرے تو میں آپ کو جمعہ چھوڑ کے بچے کی تھوڑی سنوں گا، میں کہوں گا کہ بھائی ٹھیک ہو گیا، بچے کو لے جاؤ، ذرا اسے پیچھے کرو، جمعے کے بعد بات کرتے ہیں۔ لیکن وہ تھے نا رسول اللہ کے نواسے، اور حضرت ابو بکر صدیق عظمت اور شان کو سمجھتے تھے، انہوں نے کہا نیچے اتریے، میرے نانے کا ممبر ہے۔ تو حضرت صدیق ایک بار نیچے اتر کے کھڑے ہو گئے۔ تو ایک جملہ، باقی بزرگوں نے بھی بڑا کچھ لکھا ہے، پر یہاں ایک بات شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھی ہے، حضرت صدیق ایک بار رو پڑے، کہنے لگے حسن اگر ممبر تیرے نانا کا ہے تو ابو بکر بھی تو تیرے نانا کا ہی ہے نا، یہ کوئی باہر سے تو نہیں نا آیا، یہ بھی تیرے نانا کا ہے۔ تو حضرت امام حسن ہنسنے لگے، فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا، بیٹھ جائے ممبر پہ، پڑھائیں جمعہ۔ سمجھ آ گئی ہے بات کی، پڑھائیں جمعہ۔ آپ کی بات کی مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ممبر نانا کا ہے تو ابو بکر بھی تو انہی کا ہے نا جناب صدیق اکبر۔ اپنی زندگی وفاداری کے ساتھ، غلامی کے ساتھ، اور ادب نہیں چھوڑا ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کوئی بے ادبی کرتا تھا تو انہیں جلال آتا تھا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، غیرت نہ عشق کا حصہ ہوتی ہے۔ ہم بڑے شریف لوگ ہیں پر ہم کہتے ہیں سارے کام کرنا، حضور کے بارے میں بات کوئی نہ کرنا، یہ نہیں ہم برداشت کرتے۔ وہ کس طرح کا عاشق ہے کہ محبوب کے خلاف بات بھی سن گئے؟ یہ عشق ہے؟ یہ تو توہین کی تو نے۔ حضرت صدیق وہ بڑے میٹھے بڑے ٹھنڈے آدمی تھے۔ عروہ بن مسعود ثقفی بعد میں مسلمان ہوئے، وہ کہتے ہیں میں حدیبیہ کے موقع پہ آیا تو مجھے پتا تھا، میں جانتا تھا ابو بکر صدیق بڑی ٹھنڈی طبیعت کے آدمی ہیں۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد نا میں نے حالہ دیکھا غلاموں کا، کوئی ہاتھ باندھے کھڑا ہے، کوئی پانی کا قطرہ لینے کے لیے کھڑا ہے، کوئی وضو کا بچا ہوا پانی لینے کھڑا ہے۔
تو چونکہ وہ آئے تھے کافروں کی طرف سے تو تنقید کرنے والے کو کہانیاں بڑی مل جاتی ہیں. تو فوراً عروہ بن مسعود ثقفی کہنے لگے اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ آپ کے گرد کھڑے ہیں، پر جب تلواریں چمکیں گی تو دوڑ جائیں گے. تلواروں کے سامنے کھڑا ہونا آسان نہیں. تو حضرت صدیق اکبر پیچھے کھڑے تھے، نبی پاک ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، پر بات ہوئی تھی نا سرکار کے بارے میں، تو دوڑ کے آگے آئے اور اتنا سخت جملہ کہا، کہنے لگے جا جا کے لات و منات کی شرمگاہ چاٹ، تو کہتا ہے کہ ہم حضور کو چھوڑ جائیں گے؟ میں نبی پاک کے باقی غلاموں کی بات نہیں کرتا، تیرے پاس جتنے سور میں ہے نا تو سارے لے کے آ، اور نبی پاک کے دفاع کے لیے صرف ابو بکر کی تلوار ہی کافی ہے. تو لا تیرے پاس جتنے سور میں ہے، لا میدان سے، تو لا نہ تیرے پاس جتنے سور میں ہیں. تو کہتا ہے یہ دوڑ جائیں گے، فرمایا تو نے ابھی ہمارا رخ دیکھا نہیں نا، تو آ نا ذرا میدان میں، تو میں تجھے اکیلے کو بتاتا ہوں کہ کس طرح حضور کا دفاع کیا جاتا. اور عروہ بن مسعود ثقفی کہنے لگے یہ کون ہے؟ دیر کے بعد ملے تھے نا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر صدیق ہیں. تو عروہ بن مسعود کہنے لگے یہ تو بڑی ٹھنڈی طبیعت کا بندہ تھا. انہوں نے کہا ٹھنڈا ہی ہے، ہم شریف بڑے ہیں پر حضور کے غلاموں کے لیے، اور اگر آئے کوئی شریر، اگر کوئی آئے تو چلو کسی درویش دی گل کر لینے. وہ کہتے ہیں اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل، پھر اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں، پھر ہمیں سارا پتا ہے، پھر ہمیں نا سارے طریقے، اٹ سٹ تے پکھڑا پھر اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں، پھر نا ہم کر لیں گے حل، ہمیں وہ حل کرنا بھی آتا ہے. لیکن شریف اس کے لیے جو رسول اللہ کا ادب کرے، جو نبی پاک کی. حضرت صدیق اکبر مؤدب ترین آدمی. کوئی بندہ اگر باہر سے آتا تھا نا حضور سے ملنے تو اس کو پکڑ کے کونے میں لے جاتے تھے، کہتے تھے آپ پہلے میں تجھے ادب سکھاؤں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں جانا کیسے، میں تجھے بتاتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو تیرے اعمال ضائع ہو جائے. سانس بھی آہستہ لیتے تھے. مسجد کی صفائی کرنا، ڈیوٹی کرنا، خدمت کرنا، سارا کچھ کرنا، پر بیٹھتے سب سے پیچھے ہو کے تھے، سب سے پیچھے ہو کے. یہ بھی ان کا یہ اعزاز تھا، پیچھے ہٹ کے بیٹھنا. کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے لوگوں کو پتا چلے کہ نہیں نمبر میرا ہے. پیچھے ہٹ کے بیٹھنا، پیچھے پیچھے رہنا. اپنے وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے اور جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کرے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں میں نہیں جی، ایسا تو ہے ہی کچھ نہیں. میرے رسول کریم علیہ السلام کا ادب کرنا. ہم نے نا ساری زندگی سنا ہے کہ الامر فوق الادب، کہ جب حکم آ جائے تو پھر حکم ماننا ہے، ادب. اور اس بات پہ ہمارے طالب علم بڑے پکے ہیں. مرید آج کل کے اس مسئلے میں بڑے کہتے ہیں صاحب نے خود کہا ہے کہ خیر صلاح ہے. انہوں نے خود کئی دفعہ کہا ہے جی تسی بڑے سیانے ہو، تانوں مطلب دی گل دی سمجھ جلدی لگتی ہے. انہوں نے خود کہا ہے کہ ٹائم ہو تو آیا کرو. یہ کب انہوں نے کہا ہے کہ مجبوری ہے روز ہی آنا؟ یہ انہوں نے کب کہا؟ ان کو بھی تو پتہ ہے نا مجبور ہے. تو آپ کو بھی تو پتہ ہے نا کہ ان کا آپ سے پیار ہے، آپ اس پر بھی تو تھوڑا غور کریں نا. لیکن ہم مرضی کا وہ ایک آدھ فکرہ نا، مرضی کا. وہ ایک طالب علم یہاں سے گیا تو میرا دل نہیں تھا جائے، تو وہ کہنے لگا جی مجھے حضرت صاحب نے خود کہا ہے، حضرت صاحب نے خود کہا. میں پوچھ کے آیا ہوں. تو جو ہمارے کچھ سنگی تھے بیچ میں پیار والے، وہ کہنے لگے آندہ میں پوچھ کے آیا. میں کیا آندہ وہ بھی ٹھیک ہی ہے. تو انہوں سے آخیا سی میں جاواں تو میں انہوں کی آندہ. میری بات کی سمجھ آئی ہے نا جی. جب ارادہ ہوا تو پھر ابے کو منا کے بھی آ گئے. جب ارادہ ہوا تو ابا جی کو میں نے جانا ہے بزرگوں کے پاس ملنے جانا ہے. اور جب ارادہ نہ ہوا تو کہنے لگے حضرت صاحب نے خود فرمایا ہے کہ ابا راضی ہوگا تو اللہ راضی ہوگا. چھٹی مرضی کا ہے نا مزاج، تو مرضی کی کہانی. تو میں الحمدللہ مجھے تھوڑا سا پتہ ہے، ویسے بھی اپنے بال بچے کا پتہ ہوتا ہے. ہیں جی کی آندے نے پیداندنی کے جیندے سال ہی ویکی دینے. مجھے بھی پتہ ہوتا ہے کہ آج کہاں کہاں کس کس انداز میں کیا کیا کہانی ہے، کہاں کہاں کیا سٹوری ہے. تو کبھی کبھی یہ سارا پیار ہی ہے، یہ بھی سارا اس میں بھی پیار ہی ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ کل کہاں سے بات کر رہا تھا اور آج بات کہاں کر رہا ہے. یہ اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے نا، اپنی طبیعت کے مطابق چلنا ہے. سنا یہی ہے کہ الامر فوق الادب، کہ جب حکم مل جائے تو پھر ادب نہیں کرنا، پھر حکم پہ. پر حضرت صدیق اکبر نے نرالا ہی کام کیا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صلح کرانے گئے، فرمایا میں دیر سے آیا تو جماعت کرا لینا. عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. سیدنا بلال حبشی نے اقامت پڑھ دی. صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہو گئے. اتنی دیر میں حضور بھی آ گئے. نماز میں لقمہ وہ دے گا جو نماز میں شامل ہو. ٹوٹیوں پہ کھڑا بندہ لقمہ نہیں دے گا.
پہلے وہ آ کے اللہ اکبر کہے شامل ہو، پھر لقمہ دے۔ حضور آئے، صحابہ نے ہاتھوں پہ ہاتھ مارنے شروع کیے، اطلاع کر رہے ہیں کہ لوگوں حضور آ گئے۔ سرکار اگلی صف کے قریب پہنچے تو جناب صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز، لوگ تو بغیر نماز کے ادب کرنے پر اعتراض کرتے ہیں، میں بخاری شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں، نماز پڑھا رہے تھے، انہیں پتہ چل گیا نا حضور آئے ہیں، تو ایک قدم نماز سے پیچھے ہٹا لیا۔ نماز پڑھا کہ میں تے ول ویکھاں، او مینوں کعبہ بھول گیا آئی، ہن بھول گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں، اکو یار دا فکر پیا آئی۔ حضرت صدیق اکبر نے ایک قدم پیچھے ہٹایا تو حضور نے فرمایا ابو بکر پڑھاؤ نماز، پھر دوسرا قدم پیچھے ہٹایا تو فرمایا پڑھاؤ نماز، تیسرا قدم پیچھے ہٹایا۔ ہم نے آج تک یہی سنا ہے کہ حکم ہو جائے تو حکم ماننا ہے، ادب، اور ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، پھر لوگ حکم ہی مانتے ہیں، پھر ان کو ادب بھول جاتا ہے۔ لیکن جناب صدیق اکبر 3 دفعہ حکم آیا پر پیچھے ہٹ گئے، حضور مصلی پہ گئے، نماز پڑھائی۔ نماز کے سلام کے بعد نا حدیث میں مختلف حکم آیا، استغفار پڑھو، اللہ اکبر کہو، آیت الکرسی پڑھو، 33 بار سے مختلف اذکار آئے، پر حضور نے آج کوئی ذکر نہیں، کوئی وظیفہ نہیں۔ سلام پھیرتے کہ ابو بکر میں نے جو 3 دفعہ کہا تھا نماز پڑھاؤ تو پڑھائی کیوں نہیں؟ ایک دفعہ نہیں 3، کبھی کبھی ہم بھی ناراض نہیں ہو جاتے، تینوں 100 بار ہی آکھیا ہے، کہا 3 دفعہ جو کہا تھا نماز پڑھاؤ تو پھر پڑھائی۔ تو حضرت صدیق اکبر رو پڑے، ہاتھ دونوں باندھ دیے، گھٹنے زمین پہ رکھ دیے، عرض کرنے لگے کیا جملہ ہے، کیا ترتیب ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی بھی جرت نہیں کہ مدینے والے رسول کو نماز پڑھائے، میں اتنا بھی جرت مند نہیں ہو گیا حضور، میں کیسے آپ کے آگے کھڑا رہتا اور آپ میری، یعنی عین نماز کی حالت میں، عین حالت نماز میں بھی ادب، نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں، ان کا با بھول گیا، مینوں بھول گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں، اکو یار دا فکر پہ آئی۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق، ان کا پریم، ان کا پیار، ان کی باتیں، ایک دن نا حضور کے وصال کے بعد اچانک نہ اس طرف جا رہے ہیں، خاصے مسجد سے دور چلے گئے۔ تو حضرت عمر تھوڑا طبیعت کو جانتے تھے، جناب عمر پیچھے دوڑے، کہنے لگے کدھر جا رہے ہو؟ چپ کر گئے، کیا ہوا، کدھر جا رہے تھے؟ ابو بکر سیانے بندے ہو، امیر المومنین ہو، کہاں جا رہے؟ تو رو پڑے، کہنے لگے ایک دفعہ نا حضور سفر پہ گئے ہوئے تھے تو اس طرف سے واپس آ گئے تھے، تو مجھے خیال آیا شاید اس طرف سے آ نہ رہے ہوں۔ حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے ابو بکر اب تو حضور نے پردہ کر لیا، جنہاں دے دل بر جانی وچھڑ، کون روے پھر تھوڑا، سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام وچھڑ۔ آپ ساری سیرت کی کتابیں پڑھ لیں گے تو ابو بکر صدیق کا وصال کس بیماری سے ہوا، لوگوں نے قول کیے ہیں کہ وہ سانپ کا زہر آ جاتا تھا، فلاں چیز تھی، لیکن کو بندہ وجہ تلاش کر سکا؟ کیا وجہ تھی وصال ہو گیا، کیا بیماری تھی، کیا تکلیف تھی؟ باقی وجوہات آپ کو ملیں گی، حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، حضرت عمر شہید ہو گئے، مولا علی، ابو بکر صدیق چلے گئے 63 سال کی عمر، وجہ کوئی نہیں بتائے گا۔ جب شدید بیمار ہوئے تو حضرت عمر فاروق نے ایک طبیب بلایا، وہ بڑا سیانا تھا، اس نے سارا چیک کیا تو نباز تھا، کہنے لگا یار کوئی بیماری تو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو حضرت عمر تھوڑا سا جلال میں، یرانہ تھا نا، جلال میں کہنے لگے ابو بکر مسئلہ کیا ہے، دن بہ دن کمزور ہوتے جا رہے، نماز پڑھانے کھڑے ہوتے ہو تو ٹانگیں کانپتی ہیں، مسئلہ بتائیں کیا ہے؟ طبیب اتنا بڑا ہے، یہ تو بندہ کا چہرہ دیکھ کے بیماری بتا دیتا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کوئی بیماری نہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر خاموش ہیں۔ پھر حضرت عمر کہنے لگے ہم سارے آپ کی وجہ سے چلتے ہیں، لوگ سارے پریشان ہیں، آپ حضور کے جانشین بتاتے کیوں نہیں؟ جب تیسری دفعہ کہا تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے عمر زیادہ باتیں نہ کر، تجھے پتہ نہیں مجھے کیا بیماری ہے؟ نہیں پتا تو میں بتاؤں؟ نہیں پتا تجھے، بول۔ تو جناب عمر رو پڑے، کہنے لگے ابو بکر مجھے پتا ہے، آپ کا دیدار کے بغیر کام نہیں چلتا، وقت نا لمبا ہو گیا، چر ہو گیا، مینوں ترلے لیندے ہاں، کدی موڑ میرے ول واگا، خواب میری وچ ایک وار جہاں میں ساری عمر نہ جاگا، مجھے پتہ ہے آپ کے مرض کا، پر ابو بکر امت کو ضرورت بھی تو ہے نا۔ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے بس ہو گئی ہے، اب میری وصیت یاد رکھنا، جب میں دنیا سے جاؤں تو اٹھا کے میرا جنازہ قبر رسول پہ لے جانا، اور پہلے پوچھ لینا کہ ابو بکر حاضر ہے، اجازت ہو تو مجھے دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں۔ تو لوگ کہتے ہیں ابھی جنازہ ہی رکھا ہی تھا،
کہ دروازہ اندر سے خود بخود کھل گیا اور آواز آئی اب دیر نہ کرو محبوب کو محبوب کے ساتھ ملا دو. پانی پر میں سہیلیاں رنگا رنگ کڑے اسی پریا اس دا جانی جس دا. میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ اپنی خواہشات کو نا حضور کا غلام بنا دیں. سوچیں سمجھیں کہیں وہ لفظ جو مدینے والے رسول کو پسند ہیں. پھر دیکھنا مسلمان ہونے کا مزہ آئے گا, پھر ذائقہ نصیب ہوگا. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. آخر دعوانا